اپنی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف، تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے۔ اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان ہے۔ مومن سب آپس میں بھائی بھائی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس کا پہلا تقاضا یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے کرے تو اصلاح کر دیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی ان ڈفرنس کی روش صحیح نہیں ہے، بھئی میں کیا کروں، یہ جانے آپس میں اپنا معاملہ جانے۔ اب میں اگر ایک کی بات کروں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو میں حق پر قرار دوں گا تو پہلا ناراض ہو جائے گا، تو میں تو اس میں نہیں آتا۔ نہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اہل ایمان کا فرض ہے یہ مسلمان بھائیوں میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کوئی چپکلش ہو گئی ہے تو اسے رفع کرے، مساعدت کرائے، صلح کرے۔ اس کے بعد پھر 6 احکام آئے، وہی لا والے۔ اہل ایمان تم میں سے کوئی مرد کچھ دوسرے مردوں کا تمسخر نہ کیا کرے، مذاق اڑانا، استہزاء۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں۔ اب آپ نے کسی کا جسمانی عیب ہے اس پر مذاق اڑا دیا، یہ تو اللہ نے بنایا بھائی، اور کیا پتہ کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، تمہارے اندر کتنا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کا وزن زیادہ ہو، لہذا تمسخر نہیں۔
استہزاء ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اور چونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لہذا دوہرا کر رہا ہے ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور تمسخر کریں. عسى ان یکن خیرا منهن، ہو سکتا ہے سوچیں کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک تم سے. ان کے لباس کے اوپر فکرہ چست کر دیا، کوئی وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے، ایک کوئی اور شکل ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں عورتوں میں زیادہ ہے مردوں سے. ورنہ عام طور پر صرف مذکر کے صیغے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا، عورتوں سے بھی ہو گیا. لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں کا ہو تو وہاں پر اس کو دوہرا کر لاتے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو، بہتان تراشی نہ کیا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو. اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے. آپ نے کسی وہ اپنی جگہ پر فرض کیجئے کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، آپ نے ان کو وہابی کہہ دیا. اب یہ چیز جو ہے تکلیف دہ ہے ان کے لیے، آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں؟ ایسا نہ کریں. جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مودودی ہیں، اب یہ بھی کوئی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا. یہ تو یہ ہے کہ ان کو وہ جماعت اسلامی کے رکن ہے، آپ اسی اعتبار سے انہیں یاد کریں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے ہیں. عمل تو دور کی بات ہے، یہ زبانی کلامی بھی جو تم بات کر دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گرفت ہوگی. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، حضرت معاذ سے کہا تھا حضور نے کہ معاذ سکرت کا امک یا معاذ، لوگوں کو جہنم میں اونگھے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. زبان جو ہے جو کہ بے لگام ہوتی ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں لگی، کچھ خرچ نہیں آیا، جو چاہا بک دیا. لیکن ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ جکاڑ بنے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا. اگلی آیت میں فرمایا اہل ایمان ایک دوسرے سے سوء ظن سے کام نہ لو. پہلے اسے انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے. بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ثبوت ہے تب ٹھیک ہے، آپ کوئی رائے قائم کریں. ایسے ہی بغیر کسی ثبوت اور واقعے کے آپ نے ظن قائم کر لیا. ان بعض الظن اسم، بعض جو ہے سوء ظن وہ تو اللہ کی نگاہ میں گناہ بن جاتے ہیں، بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. ولا تجسسوا، اور دیکھو ایک دوسرے کے حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھی کا کام ہے گندگی میں بیٹھے گی، اس کو اتنی فطرت ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں رہتے ہیں کھوج میں، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں، فساد ہے کہ نہیں، ذرا سی کوئی اگر مل گئی بات اس کو لے اڑے. یہ ان کا ذوق ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کروں گا بھلا تجسس. بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اسے بیان کرنا، خود تجسس کر کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا، یہ تو بہت بری بات ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیان نہ کرو. اور وہ پوچھا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی نہ کریں. فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ ہے بھی نہیں تو بہتان ہو گیا، پھر تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے یا کوئی برائی اس نے کی ہے، اس کے پیچھے اس کا ذکر مت کرو. ہاں سامنے کرو اور اب اس کے اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. پیٹھ پیچھے کرو گے یہ غیبت ہے. اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تمہیں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت. لیکن تم جان لو کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی فعل ہے جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا مردہ. کیوں؟ اس کے دیکھیے کیا اس کے اندر مناسبت کیا ہے. جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. آپ جہاں سے چاہا بوٹی اڑا لی، کوئی دفاع تو نہیں کر سکتا. اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات میں نے نہیں کی ہے، اس کا یہ پس منظر ہے. وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا نا. جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا، جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر سکتا. یہ میں نے آپ کو بتایا یہ انداز ہے قرآن کا، جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی ترتیب یہی ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ،
جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے، جو بھی اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے ہیں، چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو یا آج کے دور میں عوام حاکم بن بیٹھے ہیں، جو چاہے قانون بنائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے. وہ شراب کو جائز قرار دیں، ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دیں، ہومو سیکسول میرجز کے جواز کا فتویٰ دیں، بلکہ رجسٹر کریں. ایک مرد شوہر ہے، دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے، قانون کی نگاہ یہی ہوگی. یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت کی بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی. حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے. فطرت سے اللہ نے بنایا ہے عورت اور مرد کو، اس کی تخلیق، اس نے جو جسم بنائے ہیں، جو نفسیات بنائی ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے. تو اس حوالے سے تو در حقیقت یہ سب طاغوت ہیں. میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے. یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی چاہے گی. اس زبان کو تو چٹخارے چاہیے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو. تمہیں تو دولت چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے. نفس تو کہے گا لے لو، یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی، یہ بڑی بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں، تمہارے وہ بچے کی فیس نہیں گئی ہے ابھی، اب یہ ہے لے لو، کیا حرج ہے. اور پھر یہ کہ وہ سبھی لیتے ہیں، کوئی تمہیں تو نہیں. تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان، تو وہ بھی طاغوت ہے. ہمارا نفس طاغوت ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی ہے وہ در حقیقت طاغوت ہے. آج کے دور میں اسٹیٹ جو ہے، ریاست، سیکولر اسٹیٹ از دی بگیسٹ طاغوت آن ارتھ. سیکولر کے معنی کیا ہے؟ ہمارا کسی مذہب سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے، کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ صرف انفرادی طور پر آپ شریعت محمدی کا انفرادی پیروی اس پر عمل کر سکتے ہیں. ہندو جو ہے وہ منو سمرتی، اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کریں. اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں. کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں لکھا رہے، پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو. یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے، اس میں مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب سے بڑا تعاون ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا کفر کرنا لازمی، لا الہ اور پھر الا اللہ ہے. تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت، اور پھر اللہ پر ایمان. تو جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں تو وہ منفی پہلو آیا تھا، اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت پہلو ہے. فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے گا. یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا. اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہیں یوم القیامہ بڑی شدید اس کے جو احوال ہیں، وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. بہرحال اس وقت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیں. یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تب آپ آسانی کریں. یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں. قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ. دیکھو، اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، کوئی حرج نہیں، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے. آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض لیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا. اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو،
اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، انفقوا 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 انفقوا، تکرار تو بہت ہو رہی، کتنا؟ فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے۔ قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا، ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے، کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام نہیں۔ یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے۔ وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے۔ میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم، اسلام کا معاشی نظام، کہ وہ دو نظام ہے اسلام کے معاشی، ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر۔ قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا، حرام سے نہیں کمایا، اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے۔ روحانی کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی، ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا ہے، تجسس تو آپ نے نہیں کرنا، خود تو تلاش نہیں کرنا، خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے، نہیں یہ تو آ گیا، وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی، بولا تجسس۔ اب ایک چیز ہے آئی گئی ہے آپ کے سامنے، پردہ ڈالو، یہ نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دو، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان تشیع الفاحشہ، یہ کوئی شے جو ہے وہ شائع ہو جائے، پھیل جائے، اگر کوئی چیز ایسی ہے اسے رکھو اپنے پاس، آگے بیان نہ کرو، آگے مت بڑھاؤ اس کو۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد یہ بدلہ دے گا، آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا، بے عیب تو ذات اللہ کی ہے، کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے؟ وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹ جائیں، رجوع کریں، گناہ پر اصرار نہ کریں، ڈیرا ڈال کر بیٹھ نہ جائیں۔ جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر کہیں بارش ہوئی ہوئی ہے، کیچڑ ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے پھسلا، آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا وہاں، فوراً اٹھتے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لغزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے، کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو فوراً توبہ کرو اللہ کی طرف، اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، ان لوگوں کے حق میں یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب، اگر بالکل جلدی فوری طور پر جو ہے جذبات کے رو میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے، اللہ معاف فرما دے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ، اور آخرت میں بھی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کیجیے، اس قدر عمدہ اور جامع الفاظ کے اندر، اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں، آپ وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب یہ اونچا درجہ دیکھیے، خدمت خلق ہے، کسی بھائی کی مدد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات، وہ میری بات تو کوئی سن نہیں رہا ہے، تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ شفاعت حسنہ کہلاتی ہے، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے
تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں نا، تو اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سنبھال لے گا. من واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے بہت مشہور، مکے میں ایک شخص آیا، کوئی تاجر تھا، ابو جہل نے اس سے کچھ مال وال خریدا، بہت پیسے نہیں دیے. اب وہ بیچارہ فریاد کرتا پھر رہا ہے. تو وہ آیا، ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، ان کے پاس گیا، فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا. انہیں شرارت سوجی کہ دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں. اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مال دلوا سکتا ہے. وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل. اس نے جا کر اپنی بات کی، حضور چل پڑے. ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی، وہ باہر آیا، فرمایا اس کا مال ادا کر دو. وہ فوراً گیا، خاموشی کے ساتھ لا کے بات دی. تو یہ روب تو اللہ تعالیٰ نے نصرت بالرعب، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری مدد کی ہے روب کے ساتھ. اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا جو بھی روب پڑا ہے اس کے اوپر اس نے کیوں نہیں کی، لا کے دے دیا. اب یہ بھی ہے نا ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے، تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے یہ یوں سمجھیے کہ جس کام میں نے اپنی زندگی کے 50 برس لگائے، ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے. میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 49 سے 54 تک، 1949 سے 1954 تک 5 برس کا 5 سال کا کورس ہوتا ہے نا FSC کے بعد. اس زمانے میں بھی میرا درس قرآن ہوتا تھا، پسند کیا جاتا تھا. وہ مناسبت اللہ نے عطا فرما دی تھی. لیکن اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو میرا زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا، قرآن پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، سیکھنا سکھانا، عام کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو گئے کہ اسی انداز میں اب درس دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو گویا کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے. اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم اس کام کے لیے. پہلی بات تو فرمائی وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا، کہیں جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب حدیثیں جمع کی گئی ہیں تو اب کسی شخص کو محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں بصرہ میں یا بغداد میں ایک ہے صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جس میں کہ روایت کی چین کم ہے. لمبا سفر کر کے گئے ہیں، جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کرتے ہیں. جی ہاں یہ حدیث ہے. فوراً واپس، بس حدیث سنی اور واپس. وہ کہا بھی پہ تھے نہیں میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز کو شامل نہیں کرتا، خالصۃ لوجہ اللہ. تو ظاہر بات ہے کہ علم کے حصول کے لیے. اور پھر بعد میں ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے، جاتے تھے مراکز علمی میں. اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم کے لیے تو کچھ اشرفیاں ان کی جو صدری تھی، یہ واسکٹ جو ہم پہنتے ہیں اس کی اندر سی دی تھی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئی. وہاں راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا. ڈاکوؤں کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے. اب ہم کہتے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر تلاشی میں کچھ نکل آتا تھا. اس نوجوان سے پوچھا کہ اس نے کہا میں 32 اشرفیاں ہیں. اب یہ حیران ہوا کہ یہ اس نے کیوں صاف کر دیا، کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آئی. ان نے کہا یہ سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو 30 اشرفی. اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے تائب ہو گیا. وہ اشرفیہ بھی واپس کی، باقی بھی جن کا مال لوٹا تھا وہ واپس کیا اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ نیکی کی. تو یہ چیز ہوتی ہے یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتا ہے. تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے. طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر ہے. وہ علم کون سا ہے؟ وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں، فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ علم اور ہے. یہ فنون ہے، علم نہیں ہے، فن ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی گانٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے. یہ ایک فن ہے، ہر شخص کو نہیں گانٹ سکتا. یہ اس کے پاس ایک فن ہے. ایک ترخان ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں. یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے؟
جسم کو چیرا ہے، اس میں سے کوئی چیز غلط نکال دی پھر سی دیا، اور یہی ہے نا، یہ فنون ہے، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، یہ علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن ہے۔ علم تو کیا ہے؟ علم تو اللہ کی کتاب ہے، علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہدایت۔ در حقیقت علم کیا ہے؟ علم ہدایت۔ تو اس حوالے سے جو شخص بھی اس حصول علم کے لیے، ہدایت کے علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدولت، اس کے صدقے میں اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے۔ اب سنیے وہ حدیث، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، کس کام کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا درس دینے کے لیے۔ ایک تو درس ہمارا ہوتا ہے، یہ مونولوگ ہے، اس لیے کہ بتانا پڑتا ہے، یہ عربی ہے، اس کے یہ معنی ہے، اس کا یہ ہے، یہ ترکیب ہے، یہ ترجمہ ہے، پھر اس کا مفہوم۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹڈی سرکل بنا کر بیٹھ جائیں، ایک آیت پڑھی، بھائی آپ نے کیا سمجھا اس سے، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یہ میں نے دیکھا ہے، انگلینڈ میں دیکھا 1970 کے دسمبر میں، کہ وہاں جو ایک ہاسٹل تھا، جو پاکستانی لڑکوں کا ہاسٹل تھا، وہاں یہ ہوتا تھا جمعے کے بعد بیٹھ جاتے تھے لڑکے، اور وہاں کے لڑکے کون سے تھے؟ ایک پی ایچ ڈی کر چکے، دوسرا کر رہے ہیں، یا ایک ایم اے ایم ایس سی کر کے آ کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ تھے، وہ کوئی پرائمری کے یا ہائی اسکول کے تو نہیں تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ حلقہ بنایا ہے، بیٹھے ہیں، ایک رکوع جو ہے قرآن کا آپ نے پڑھا، آپ نے غلطی کی تو اس کو تصحیح کر دی گئی، وہی رکوع دوسرے نے پڑھا، تیسرے نے پڑھا، تاکہ تجوید صحیح ہو جائے۔ پھر ان کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر، اور اپنا اپنا بیان کر۔ تو اسے ہم کہیں گے اسٹڈی سرکل۔ یہ تدارس ہے، ایک ہے درس اور یہ ہے تدارس۔ تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں باہم ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، سکون، اطمینان، جو ایمان کا اصل حاصل کیا؟ امن۔ امن ایمان سے ہے۔ اسی لیے جب نیا چاند دیکھتے تھے حضور، مہینے کا نیا چاند، تو کیا کہتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، یہ جو چاند تو نے طلوع فرمایا ہے ہم پر، اس سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام۔ سلامتی اسلام سے ہے، امن ایمان سے ہے۔ امن ایک داخلی کیفیت ہے، سلامتی ایک معاشرتی معاملہ ہے۔ سلامتی ہو، امن ہو، یہ باہر کا امن جو ہے یہ سلامتی ہے، تاکہ کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے، کوئی کسی کو قتل نہ کر رہا ہو، کوئی کسی کا مال نہ چھین رہا ہو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جائے۔ سلامن سلاما، قیلن سلامن سلاما۔ اور حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے مابین سلام کو عام کیا کرو۔ اسی لیے سلام میں سبقت جو کرتا ہے اسے اجر زیادہ ملتا ہے۔ اور اگر جو، ویسے تو یہ آداب تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، لیکن اگر کہیں بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو دگنا ثواب لے جائے گا۔ اور فرض کیجئے کہ اس چھوٹے کو ایک طرح کی تعلیم ہو جائے گی، ادب کی تعلیم ہو جائے گی کہ بھائی سلام کرنا چاہیے، تو ہر مسلمان کو سلام کرو۔ ایک حدیث میں تو بڑے پیارے الفاظ آئے، لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ دیکھو تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو، ٹھیک بات ہے۔ اگلی بات، اور ہرگز مومن نہیں ہو سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ یہ اب آج کی حدیث سے متعلق کتنا زبردست مضمون آ گیا۔ لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، حب سے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں۔ اور فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، تمہاری رہنمائی نہ کرو اس چیز کی طرف کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ قیلن سلامن سلاما، معاشرے کے اندر ہر طرف سے۔ اب دیکھیے یہ دنیا میں اور بھی ہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ ہے، وغیرہ وغیرہ، ہائی اور ہلو ولو جو کرتے ہیں، اس میں بہترین جو ہے گریٹنگ السلام علیکم۔ اور اس کا جواب فرمایا گیا کہ تم جواب پلٹ کر دو تو زیادہ دو، اور نہیں تو کم سے کم اتنا جواب تو دے دو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے وہ تکبر میں سلام کیا کسی نے، بس سر ہلا دیا، یہ نہیں، یہ تکبر کی علامت۔ وعلیکم السلام، یہ تو کم سے کم ضرور کہو، یہ تو قرض ہو گیا تم پر۔
اس نے تمہیں کہا السلام علیکم تو کم سے کم وعلیکم السلام تو کہو نا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بڑھا کر دو، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بڑھا کر دو۔ تو اس حوالے سے یہ سلام، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون اطمینان کی کیفیت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سایہ کرتی ہے۔ رحمت خداوند، میرا کلام پڑھ رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، میری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے کلام کو سمجھنے اور سمجھا رہے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، تیسری بات، سکینت نازل ہو رہی ہے، رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، چاروں طرف فرشتے، حفتہم الملائکہ۔ اور سب سے اونچی بات آپ سنیے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہے۔ پاس کون ہے؟ ملائکہ مقربین، ملائکہ کے بھی تو درجے ہیں نا۔ ایک ملائکہ جو ہے وہ دنیا کے ملائکہ یہاں کے انتظام انسرام میں لگے ہوئے ہیں، ایک ملائکہ مقربین ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہایت قرب رکھتے ہیں، ایک وہ 8 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرشتوں کے اندر بھی تو حفظ مراتب کا معاملہ ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، جبرائیل کا کیا رتبہ ہے۔ اس لیے جو اس کے پاس ہیں ان میں اللہ ذکر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے، اور بات کہنے کی کیا ہے، دیکھو تم کہتے تھے یہ آدم جو ہے اللہ تو یہ جو بنا رہا ہے یہ تو خونریزی کرے گا، یہ تو فساد مچائے گا، دیکھو میرے بندے، کیا ان کے کوئی دنیاوی غرض ہے اس وقت؟